ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار ہم پڑھتے ہیں اس سیگمنٹ میں، ساتھ میں آپ کلام بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم بات یہاں تک آئی تھی کل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پیغام دے رہے ہیں مکے والوں کو، قریش کو، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں۔ میرے آقا پیغام دے رہے ہیں تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ اور کیا پیغام ہے وہ کہ خدائے قادر و قہار پہ ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پہ ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پہ ایمان لے آؤ، ارے بتوں کو توڑ دو رحمان پہ ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پہ ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگوں، اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگوں، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگوں، فلاح اخروی و دنیاوی پاؤ گے اے لوگوں۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نہ مانو گے تو بربادی کا معذرت، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ اب میرے آقا وارن کر رہے ہیں سب کو کہ اس پر عمل کر لو، ان باتوں پر، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب مشرکین کا کیا عالم ہے؟ مشرکین کا غیظ و غضب ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم کی دعوت توحید ان بت پرست مشرکوں کے لیے ناقابل قبول تھی، تو اب ایسی صورت میں سرکار دو عالم کی جو توحید کی دعوت ان کے لیے ان کے بتوں کو برا کہنے اور ان کی نفی کرنے کا اعتراف تھی، اس کے مترادف تھی، اس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ان کا شدید ترین رد عمل آنا شروع ہوا۔ سرکار دو عالم کا خطاب سنا، مشرکین مکہ اندر ہی اندر کھولنے لگے، حالانکہ دل سے جانتے تھے کہ جو بھی یہ شخص کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی شرافت، نیک نامی، بزرگی کی وجہ سے کسی کو اس وقت کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن ایک بدبخت تھا ابو لہب، اس سے رہا نہ گیا، وہ سرکار دو عالم کے سامنے نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ کیا ہوا؟ خدا کا نام جو سرکار نے لیا، خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تو دے بارود باطل پر، غضب کی آندھیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، سب کے چہرے اتر گئے، غضب کی آندھیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واس کو سن کر، کیوں کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر۔ غضب میں بھر گئے سارے قریش اس باس کو سن کر، کیوں کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر۔ اب ہوا کیا؟ جسے دیکھو جسے دیکھو جسے دیکھو اسی کے منہ سے کف تھی
کفر بکتا تھا خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ بھی سکتا تھا. خدا واحد بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا کہ بھئی یہ تو نعوذ باللہ سے کوئی جرم کر دیا ہو. بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا. ہوا وہ شور برپا کہ قیامت آ گئی گویا. انہیں تو حق سے نفرت تھی یہ باتیں کس طرح سنتے. کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے. تو اب کیا ہوا مشرکین مکہ نے اپنے اپنے قبائل کے ضعیفوں پر غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب ان کے بارے میں سنا. ان کی اذان کے حوالے سے بہت سارے واقعات سنے لیکن اب یہ سنیے وہ ایک غلام تھے پہلے. تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا جو ان کا مالک تھا اس نے وہ بدبخت کیا کرتا تھا. وہ بدبخت ان کو شدید گرمی میں ریت پر لٹا دیتا تھا. عرب کا تپتا ہوا صحرا عرب کی تپتی ہوئی گرمی اس زمانے کے ٹیمپریچر آپ سب ذہن میں رکھیے. اور کیا کرتا تھا یہ بدبخت کہ ان کو ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا پھر ان کو اوباشوں کے حوالے کر دیتا تھا. دیکھیں میں اور آپ تو آج آقا کا نام لے رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ تو سوچیں کہ ان لوگوں نے کس انداز سے کس زمانے میں کیا ظلم سہتے ہوئے میرے آقا کی ثنا کی ہے. میں اور آپ یہاں کھڑے رہ کر آقا کی ثنا کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑا اعزاز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تو دیکھیے کہ جو نعت حضرت بلال نے پڑھی ہے تپتی ہوئی ریت پر بھائی وہ بھی تو اپنے طور پہ آقا کی نعت ہی پڑھ رہے تھے نا آقا کا ذکر کر رہے تھے. اب یہ کیا کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا اوباشوں کے حوالے کر دیتا تھا. وہ اوباش کیا کرتے تھے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ظلم کا خاتمہ ہو گیا ریت پر لٹانا نہیں یہ تو آغاز ہوا. وہ اوباش کیا کرتے تھے وہ ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے ہاتھوں کو پیروں سے کچلتے تھے. اور جب وہ تکلیف سے کراہتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ صرف ایک دفعہ دین اسلام سے انکار کر دو صرف ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہہ دو میں تمہیں ابھی آزاد کر دوں گا. لیکن بلال کے منہ سے سوائے احد 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 کے کوئی اور آواز ہی نہ نکلتی تھی. مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال. مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال. عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو سبحان اللہ. تو غلام ایسا.
داستان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.